صلى عليك الرحمن. یحییٰ ہے اور میری پیدائش ایک قصبہ جلال پور پیر والا میں ہوئی. یہ قصبہ اس زمانے میں ملتان کی سب تحصیل تھی، اب وہ پوری تحصیل ہے، اور یہ دریائے ستلج کے شمال میں واقع ہے. اس کے جنوب میں دریائے ستلج سے آگے پھر بہاولپور کی ریاست ہے. میرے نانا مولانا الہی بخش علیہ الرحمہ وہ بھی بہاولپور ہی میں رہتے تھے. مہند ایک قصبہ ہے جس میں وہ رہتے تھے، یہ چنی گوٹھ کے قریب ہے. اور میرے والد کی پیدائش بھی اسی علاقے کی تھی. اچ کے قریب ایک گاؤں ہے گمانی، جہاں کے مولانا حبیب اللہ صاحب بھی تھے. میری تعلیم ابتدائی جو ہے وہ جلال پور میں ہوئی، اور میرا تعلیم کا سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے اسکول میں شروع ہو گیا. 60 میں میں نے بھی آنرز کیا، پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا. تو پنجاب یونیورسٹی کے آخری وقت تک، طالب علم کے آخری وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میری رسمی تعلیم جو ہے دینی اس کی تکمیل بھی ہو گئی. اور یہاں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز بھی کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مجھے گولڈ میڈلسٹ بنایا. میں فرسٹ تھا اپنے اس بیچ میں. اس کے بعد پھر میں نے جاب شروع کی گورنمنٹ کالج رحیم یار خان. میرا جب رزلٹ آیا تو اس کے ایک آدھ مہینے بعد ہی مجھے آفر ہو گئی، تو میں وہاں چلا گیا. کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر 66 میں پنجاب یونیورسٹی جوائن کر لی، اور پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی سے وابستہ ہو گیا، اور 11 سال یہاں رہا. پھر میں 77 میں نائجیریا چلا گیا. تو نائجیریا میں پہلے 3 سال تو میں نے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی اور اسلامیات تو وہ میں نے گزارے وہاں. اور وہاں کی صورت یہ تھی کہ پرائمری اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے ہمارا جو شعبہ تھا وہ سارے ادارے، کالجز، اسکولز، ان میں نگرانی کرتا تھا اکیڈمک اس کی ایکٹیویٹیز کی، تو خصوصاً تعلیم اور تدریس کی. اس کے بعد میں نے پہلے 3 سال پورے کرنے کے بعد وہاں کی یونیورسٹی سے آفر ہوئی مجھے. سوکوٹو جو ہے وہ نائجیریا کا، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ علمی اور اسلامی روایات کا مرکز ہے. تو اس کی یونیورسٹی میں نے پھر پڑھایا کافی سال، اور وہاں میں شعبہ عربی کا چیئرمین بھی رہا. پھر اس کے بعد میں پاکستان آ گیا. 1 سال کے لیے میں چیئرمین رہا بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں اسلامیات کا. 1 سال کے بعد میں وہاں سے آ گیا. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ پھر میں نے وابستہ ہو گیا دارالسلام سے. یہ چونکہ انٹرنیشنل اشاعتی ادارہ ہے تو اس میں نے کام کیا، اور ان کا جو شعبہ تحقیق ہے اس کے ساتھ وابستہ رہا. یہ بہت ہی ضروری سوال ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مقدمہ تھا اور بہت بڑا فیصلہ اس کا آیا. اس فیصلے کی سب سے بڑی اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ وہ انگریز کا دور تھا. بہاولپور بھی انگریز ہی کی زیر نگین تھا. وہاں کے نواب صاحب بھی انگریزوں ہی کی مرضی سے نواب تھے، اور اس کے بغیر وہ نہیں آگے چل سکتے تھے. لیکن اللہ نے یہ کیا کہ اس دور میں بہاولپور میں باقاعدہ وہ ادارہ جو مسلم تھا اس نظام میں، اس محکمے میں یہ مقدمہ اپنی آخری سٹیج پہ آیا، اور فیصلہ ہوا، اور حق کے مطابق فیصلہ ہوا. اور اس میں یہ جو جد و جہد ہے یہ تقریباً 10 یا 11 سال تک چلتی رہی. 26 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 35 کے آخر میں 35 میں درمیان میں آ کے اس کا فیصلہ ہوا. یہ ایک خوبصورت روداد ہے، اس لیے خوبصورت ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان، اس کے ساتھ وابستگی کیا تھی، کیسی تھی ان لوگوں کی، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، مخالفین نے کیا طریقے اختیار کیے، کتنا زور لگایا، کیسے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، کس طرح سے ہر قیمت پہ اس مقدمے کو اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی کوشش کی. اور اس فیصلے سے پہلے ضلع ملتان کی عدالتوں میں بھی وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا تھا مرزائیوں کے، اور خود پوری جو فارمل 3 سٹیجز تھی مقدمے کی بہاولپور کی عدالتوں میں بھی انہی کے حق میں ہو چکا تھا. یہ تو ایک آخری اپیل تھی جو اللہ نے جس میں فیصلہ واضح کر دیا. اور یہ ایسا مقدمہ لڑا گیا کہ جس میں دونوں طرف کے چوٹی کے لوگ تھے. مسلمانوں کی طرف سے بھی چوٹی کے سکالرز تھے، اور ان کے بھی اس سے زیادہ بڑے سکالرز ان کے ہاں بھی موجود نہیں تھے جو ان کی طرف سے یہاں ریپرزنٹیشن کے لیے آئے تھے. تو یہ جو مقدمہ ہے اس کا امپیکٹ بہت بڑا پوری دنیا کے مقدمات میں بعد میں پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ تو کسی صرف مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ تو انگریز کے دور کی بات ہے. اور اس میں یہ آخری اپیل تھی، اور اس میں سب کو
سنا گیا. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو دلائل مسلمانوں نے دیے مرزائیوں کو کفر کے، اور جو دلائل مرزائیوں نے اپنے حق میں دیے، نہ ان کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی دلائل موجود تھے جو وہ پیش کرتے، ان تمام دلائل کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ روداد 3 جلدوں میں چھپ گئی ہے. اور اگر مرزائی یہ کل کو کہیں بھی صحیح کہ نہیں جی وہ تو مسلمانوں کی ایک ریاست تھی، بھائی مسلمانوں کی ریاست تھی، تمہارے آقا انگریز کے تابع تھی. اور نمبر 2 یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست کو چھوڑو، جو تم نے کہا وہ سارا بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جو مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا وہ بھی سارا عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور قیامت تک کے لیے موجود ہے. اس کو کھنگال لو، تمہارے پاس کوئی نئی دلیل ہے تو مت لے آؤ. عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ اس مقدمے کی اہمیت ہے. یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ایک ایمان افروز داستان ہے. بات یہ کہ جو میرے نانا ہیں مولانا الہی بخش علیہ الرحمہ، یہ دیر غازی خان کے ایک دور دراز علاقہ راجن پور کے قریب گاؤں کے رہنے والے تھے. تو یہ ابتدائی زندگی جیسے گزری جیسے عام کسان کی گزرتی ہے. تو جب یہ کچھ شعور سنبھالا، بڑے ہو گئے، شادی بھی ہو گئی تھی، تو اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے دین کا علم سیکھنا چاہیے. تو اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ فصل کے زمانے میں، فصل کی کٹائی کے زمانے میں محنت کرتے تھے. اور چونکہ وہ ماشاءاللہ کبھی ہیکل تھے، مجھے بھی یاد ہے ان کی شکل و صورت، تو وہ بہت سارا گندم اکٹھی کر کے تو وہ گھر میں سال کا خرچ جو ہے گندم کی صورت کا وہ رکھ دیتے تھے. اور اس زمانے میں یہی تھا کہ گھر میں گندم سال کی موجود ہے تو بے فکری ہے. کوئی جانور وغیرہ گھر کے لوگ پال لیتے تھے، وہ گائے وغیرہ، اس گائے یا بکریاں یہ، اور اس کے ذریعے سے گھر کا گزارا چلتا تھا. اور وہ فصل کے علاوہ، دنوں کے علاوہ، وہ جو مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا اپنے اس لگن کا اور ان کا جو شوق تھا دین علم کا، کہ وہ بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ کے استاذ ہوئے. اور جب انہوں نے تعلیم کا یہ سلسلہ جاری کیا تو اتفاق یہ ہے کہ کچھ عرصہ انہوں نے لودھرا میں بھی پڑھا. تو لودھرا ضلع ملتان کا ایک تحصیل تھی اس زمانے میں. تو جن استاد سے انہوں نے پڑھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ ان کی ایک بچی بھی ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ تعلیم بھی جاری رکھنی ہے. تو انہوں نے ایک حل پیش کیا اس کا، اور حل یہ پیش کیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، اور جو آپ کی بیٹی ہے چھوٹی اس کو بھی ایک ماں مل جائے گی. اور میرے گھر میں چونکہ انہوں نے رہنا ہوگا یہاں، آپ وہ میرے گھر میں رہ سکتی ہے، آپ کے پاس الگ گھر نہیں ہے، تو اس بچی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر لیتا ہوں. بہت چھوٹی سی بچی تھی، چند سال کی، تو ان کا نکاح جو ہے وہ ان کے بیٹے سے جس کا نام عبدالرزاق تھا اس سے کر دیا گیا. اور میرے نانا نے شادی جو ہے دوسری وہ اپنے اس استاذ کی دختر اور عبدالرزاق کی بہن سے کر لی. پھر کچھ عرصے بعد ان استاذ صاحب کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں میرے نانا وہاں پڑھا رہے تھے مہد میں، تو یہ عبدالرزاق ان کے پاس چلا گیا پڑھنے کے لیے، اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. تو وہاں پڑھتا رہا. تو اس زمانے میں وہاں طالب علم تھا، تو اس نے مطالبہ کیا کہ جناب آپ میری منکوحہ جو ہے اس کو رخصت کر دیں. تو میرے نانا نے ان سے کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بلوغت ہی نہیں ہے اس کی، تو اس کو میں کیسے روانہ کر دوں. لیکن وہ اصرار کرتا رہا، اتنا زیادہ اصرار کیا کہ نوبت بعض اوقات تلخی تک آ گئی. تو اس پہ مولانا الہی بخش صاحب کو یہ خدشہ ہوا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا، کیوں کہتا ہے. تو وہ لودھرا گئے اور جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنے والد کے مرنے کے بعد مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور مرزائی ہو گیا ہے. تو یہ آغاز ہوا اس مقدمے کا. اس نے اپنے جماعت کے جو قانونی خزانے تھے ان کی بنیاد پہ یہاں لودھرا میں، اس کے بعد ملتان میں یہ مقدمے شروع کر دیے کہ جناب میری بیوی کو رخصت نہیں کرتا یہ میرا جو ہے سسر، اور مجھے یہ حق دلایا جائے. تو انہوں نے یہ مقدمے شروع کر دیے. اور میرے نانا نے مقدمہ شروع کر دیا بہاولپور میں جہاں وہ رہتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ چھوٹی ہے، کم سن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور یہ شخص مرزائی ہو گیا ہے، وہ بالغ بھی ہوگی تو میں اس کو بھیج نہیں سکتا. تو یہ مقدمے دونوں طرف شروع ہو گئے. اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں جگہ مقدمے مرزائیوں کے حق میں فیصلے ہوتے رہے تاکہ، اور اتنے عرصے میں وہ بچی جوان بھی ہو گئی. اور جو فیصلے ملتان میں ہوئے تھے انگریزوں کی عملداری میں، وہ عبدالرزاق جو ہے وہ وہاں سے پھر لوگوں کو بیلفس کو لاتا تھا کہ جناب ان کا اجرا کروایا جائے اور اس بچی کو پکڑا جائے
اور میرے سپرد کیا جائے اس کو. یہ ایک بہت شدید آزمائش کا دور تھا. اور جو میری خالہ مجھے بتاتی ہیں اور جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا وہ یہ تھا کہ یہ اس حد تک اتنی کثرت سے وہاں بیلف لے کے جاتے تھے کہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کیسے تحفظ کریں اپنے. تو دونوں باپ بیٹی کو چھپنا پڑتا تھا. اور یہ ان کا دور تھا ایسا کہ وہ ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو میرے نانا کے کچھ شاگرد تھے، کچھ ان کو جانتے تھے، جو کچھ ان کے علم و فضل سے واقف تھے، تو ان کے گھروں میں جا کے چھپنا ہوتا تھا. اور پتہ ہوتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ بیوی جو تھیں، دوسری بیوی میرے نانا کی، وہ میرے نانا کے گھر میں تھیں، لیکن بھائی وہ تھا. اور زمانے کی خواتین میں یہ بڑی بات تھی. تو وہ بعض اوقات اندر سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت پہ پتہ بھی چل جاتا تھا باتوں کا. تو ان کو پتہ تھا کہ کہاں چھپ سکتے ہیں. تو وہ جن گھروں میں چھپنے جاتے تھے ان کو اندازہ تھا. تو وہ ان گھروں میں چھپنے کی بجائے وہاں جو اناج رکھنے کے لیے بڑے بڑے وہ بنائے جاتے تھے کچی مٹی کے، جن کو ہمارے یہاں اس علاقے میں کلہوٹی کہتے تھے اور یہاں پڑولا کہتے، تو وہ ان کے اندر چھپنے پہ مجبور ہوتے تھے تاکہ سراغ نہ لگ سکے. اور یہ ایسا بار بار ہوتا تھا. اور میری خالہ بتاتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کو بھاگ کے وہ پہنچنے والے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ یہ سڑک پہ ہیں، تو وہ باپ بیٹی کو ننگے پاؤں بھاگنا پڑتا تھا اور کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے. اور اللہ نے اس زمانے میں حفاظت کی کہ ان بیلفوں کے آنے اور برآمد کرنے کی کوشش ساری اللہ نے ناکام رکھی. میرے نانا کو انتظار یہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے بہاولپور میں ٹھیک ہو جائے گا. مسلمان سارے ججز تھے اور ایک عام لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ بہرحال مسلمان ریاست ہے، لیکن وہاں بھی وہ فیصلے سارے ان کے خلاف ہوتے رہے تاکہ آخری جو فیصلہ ہے وہ بھی خلاف ہو گیا. ایک صورت رہ گئی تھی، ایک جوڈیشل کمیشن موجود تھا. اب یوں سمجھ لیں کہ سپریم ایک عدالت موجود تھی جس کے سربراہ نواب صاحب خود تھے. تو آخری امید یہی تھی کہ وہاں اپیل کی جائے، لیکن نواب صاحب تک پہنچنا، اور یہ غریب آدمی، فقیر آدمی جو بہت تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ گھر کا خرچ چلانے پہ مجبور، تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے. تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور وہ یہ کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ نواب صاحب جب دیرا نواب سے نکل کے بہاولپور کو جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں گاڑی پہ، تو اگر وہی وہاں کوئی کھڑا ہو سائل اور راحت میں کاغذ عرضی پکڑی ہوئی ہو تو وہ رک جاتے. یہ بھی اچھی باتوں میں سے ایک بات تھی. تو یہ اسی طرح کھڑے ہو گئے جا کے اکیلے. تو ایک بزرگ صورت انسان کو انہوں نے دیکھا، نواب صاحب کی گاڑی رک گئی. تو انہوں نے جو ان سے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا نواب صاحب دیکھیے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی، جو میری بیٹی ہے، جو اسی کا حصہ ہے، اس کے تحفظ میں جو میں کر سکتا تھا آپ کی ریاست کی عدالتوں میں سے آخری عدالت پہنچ گیا. اب میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اس کے بعد کی ذمہ داری آپ کی ہے. اور کہا کہ سارے فیصلے کیا تمہارے خلاف ہو گئے؟ سارے فیصلے ہو گئے، اب تو آپ کا آخری جوڈیشل کمیشن ہے. تو انہوں نے کہا، وہیں اپنی گاڑی کے بونٹ پہ اس کو رکھا درخواست کو، اور اس پہ لکھ دیا کہ کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے کہ فلاں جج صاحب اس اپیل کو سنیں. اور کہا بابا میرے پاس آنے کی ضرورت ہو اگر تو یہی طریقہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ درخواست لے کے اس جج کے پاس، جس کا جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے طور پہ نواب صاحب نے جس کا نام لکھا تھا، جس کے نام، اس کے پاس چلے گئے اور اس مقدمے کا آغاز ہو گیا. یہ 26 سے قصہ شروع ہو رہا تھا اور یہ 32 میں آ کے یہ نوبت آئی کہ سارے فیصلے ان کے خلاف ہو گئے اور وہ چھپتے بھی پھرتے تھے. اور ان کا معاشی حالت ایسی ہی تھی کہ میری خالہ بتاتی ہیں کہ کبھی جب تاریخ ہوتی تھی بہاولپور میں تو جانے کے لیے اکثر اوقات کبھی کبھار پیسے ہوتے تھے کہ وہ پیدل چنی گوٹ جاتے تھے، 2-3 میل چل کے وہاں سے کسی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور بہاولپور اترتے تھے اور پیش ہو جاتے تھے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ 2 دن پہلے چلنا پڑتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا، اور یہ ایک بہت لمبا سفر تھا جو تقریباً 60-65 میل کا. تو وہ پیدل 2-3 دن میں وہاں جا کے پہنچتے تھے اور سامنے تال پہ پیش ہوتے تھے. دیکھیے اس امت کے علماء نے، ان لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسی کیسی باتیں برداشت کی ہیں. اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا. جب آخری مرافعہ کی بات آئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے جامع عباسیہ میں مولانا غلام محمد گھوٹوی سے اور جو ان کے دوست تھے علماء، ان سے کہا کہ بھئی اب یہ تو آخری مقدمہ ہے، اس میں تو ہمیں پورا زور لگانا پڑے گا.
اب اس میں ہم مل کے کر سکتے ہیں، میرے پاس اپنے پاس تو سخت نہیں ہے، میں تو یہاں آنے کے لیے میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں پھر ایک کمیٹی بن گئی، مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب اور ایک کولو تارڑ کے ایک مولانا عبد الرحمن صاحب تھے. ان کو پہلے تو پیش کیا گیا. انہوں نے جو گواہی دی مرزائیوں کے خلاف اور ختم نبوت کے حوالے سے کہ جی یہ مسلمان نہیں رہتا کوئی اگر کسی اور نبی پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کی جو بات ہے اس کے بعد ایک اس مقدمے کی یا اس اپیل کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہیئرنگ کے لیے، سماعت کے لیے، وہ اس کو منظور کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ ہوا اور میرے نانا نے یہ کہا کہ جی مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں اب جس طرح آتا ہوں میں اسی طرح آؤں گا، آپ یہ انتظام کریں کہ علماء بھی آئیں. انہوں نے مل کے، اور اس وقت حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ ان کا علم کا طوطی بولتا تھا، تو ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنے اور ساتھیوں سے، مولانا شاہ جہان پوری، مولانا مفتی شفیع صاحب اور بھی لوگ تھے، مرتضیٰ حسن صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوں گے. یہ گواہی دینی تھی نا، گواہ یہی طریقہ ہوتا ہے عدالت کا کہ یہ گواہ پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے اور وہ گواہی مکمل ہوگی اور ان پہ جرابی ہوگی. اور مرزائیوں نے اس مقدمے کے لیے ان کا جو اس زمانے میں بہت بڑا شمس، بہت بڑا جو ان کا مناظر تھا اور ان کا مایہ ناز اسکالر تھا، اور جو سمجھا جاتا تھا کہ اس کو ہم نے خاص طور پہ تیار کیا مسلمانوں کے خلاف، تو وہ آیا اور ان کے اور بھی لوگ اس کے ساتھ تھے. تو یہ مقدمہ پھر 3 سال تک چلتا رہا. اس 3 سال میں بھی مولانا الہی بخش صاحب مرحوم جو ہیں وہ اسی طرح پیدل، اور کبھی گاڑی کا کرایہ میسر آ گیا تو اس پہ وہ آتے تھے اور مقدمے کے فریق بنتے. اس دور میں ایک اور آزمائش شروع ہو گئی. ایک تو تھی کہ یہ مقدمہ چل رہا تھا لیکن انگریزوں کی عدالتوں کے فیصلے تو خلاف تھے ان کے. باولپور سے بیلف نہیں جاتا تھا برآمدگی، اس لڑکی کی برآمدگی کے لیے، لیکن ملتان سے جاتے تھے. یہ تو تھا. اس کا اور شروع ہوا. انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر یہ مقدمہ اسی طرح چلتا رہا، اور انہیں پتہ تھا کہ اب جس سطح کے لوگ آگے ہیں علماء میں سے، مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ سارا مقدمہ ان کے خلاف چلا جائے گا. انہیں معلوم تھا، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ایک کمرے کا گھر ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مقدمے کی پیشیوں کے لیے کرایہ جا سکے، اس کو انہوں نے پیشکشیں شروع کر دی. اس زمانے میں 30s میں 32 سے 35 تک کا زمانہ ہے، انہیں لاکھوں روپے کی پیشکشیں کی گئیں. اور لاکھوں روپے کی پیشکش اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ مسلمان مان لیں، نہیں، پیشکش اس لیے کی گئی کہ مولوی ہے مانے گا نہیں، اس لیے کی گئی کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں، طلاق قبول کر لو اور مقدمہ واپس لے لو، بس یہ اتنے لاکھ لے لو. لیکن ان کو اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی اسلام کی بیٹیاں اسی طرح ہی ہے. اب میں اس مقدمے کو لڑوں گا، تمہارے لاکھوں روپے ایک دن کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. وہ رد کر دیا انہوں نے یہ شرط کہ طلاق ہم دیتے ہیں، مقدمہ واپس لے لو، تیری بیٹی تو تیرے گھر میں رہے گی. آگے آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس علاقے میں مرزائیوں نے زمینیں خریدی مربوں کے حساب سے، اور اپنی پیشکش کو لاکھوں روپے کے ساتھ زمین کے مربے اس میں شامل کر دیے. وہ بھی پائے استحکار سے ٹھکرا دی گئیں. بیٹی بالغ ہو چکی تھی، اس کی سوتیلی ماں کے ذریعے سے یہ پیشکشیں اس کو ہوتی رہیں کہ تیرا باپ تو بوڑھا ہے، تیری ساری زندگی پڑی ہے. اس نے اس طرح کی کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا. اور حقیقت میں تو سب سے بڑا جو ثبات ہے، ثابت قدمی ہے، وہ انہی دو کی ہے، باپ کی اور بیٹی کی. پھر آپ کو اور بتاؤں، جب آخر دور آ گیا، فیصلہ دونوں طرف سے سامنے، بات شواہد آ گئے، دلائل پورے ہو گئے، شہادتیں آ گئیں، جرح جو کرنی تھی انہوں نے وہ بھی کر لی. اب آخری دور تھا، تو اس زمانے میں ایک انہوں نے اور چال چلی، اور چال یہ چلی کہ یہ مقدمہ فیصلہ نہ ہو. اس عبد الرزاق کو انہوں نے لیا، اس کے دوستوں کے ذریعے سے اس کو بلایا کہ چلیں ہم پکنک کرتے ہیں، دریا ستلج کے کنارے، لودھرا کے بالکل پاس ہے. تو پکنک کے لیے لے گئے.
اس کے کھانے میں کچھ ملا دیا، وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کو پانی میں ڈال دیا، مار دیا، اور درخواست دائر کر دی کہ جی وجہ نزاع ختم ہو گئی۔ اب سوچئے ذرا ان کے تدبیریں، وجہ نزاع ختم ہو گئی، بندہ مر گیا، اب اس مولوی کو کیا تکلیف ہے، اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، وہ تو مر گیا ہے، اس لیے مقدمے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب جو مرحلہ تھا یہ زیادہ مشکل تھا۔ اب صرف یہ نہیں کہ ان فاقہ مست باپ بیٹی نے یہ مقدمہ کسی طرح سے پورا کرنا تھا، لڑنا تھا، بلکہ یہ اب مقدمہ ان کو ساتھ لڑنا پڑ گیا کہ نہیں جناب، چاہے وہ مر گیا ہے، جو اصل سوال ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر وہ ساری پیشکشیں مربوں کی اور لاکھوں روپوں کی وہ اس لیے ہو گئیں کہ یار یہ تو نہ لڑو، کم سے کم مر چکا ہے وہ، اب یہ اس مقدمے میں لڑنے میں تو ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں نہیں سنا جائے گا، اس کی سماعت سے باز آ جاؤ، یہ لے لو، ہم اس کی سماعت تو رکوا دیں گے، لیکن سماعت سے باز آ جاؤ، پیسے لے لو، ہمارا کام آسان کر دو۔ اللہ کا شکر ہے کسی پیشکش نے، کسی بڑی سے بڑی بات نے کوئی اثر نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ بیٹی کی رات کی آہوزاری نے یہ کیا کہ وہاں وہ اس بات میں بھی ہار گئے کہ مقدمہ آگے نہیں چلے گا، وہاں یہ فیصلہ بھی آ گیا، مولانا الہی بخش اور ان کی بیٹی کی طرف سے موقف پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ نہیں، اس فیصلے کا، اس مقدمے کا انجام پورا ہوگا اور فیصلہ تک پہنچیں گے اور سنایا جائے گا۔ دیکھیے ایک یہ سوال کہ والدہ اس فیصلے کے بعد 35 میں فیصلہ آیا، اور 35 ہی میں میرے نانا نے اپنے شاگرد مولانا عبدالحق جو بعد میں چلے گئے باہر الہاشمی، ان سے مشورہ کیا، تو اتفاق یہ ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب میرے والد صاحب کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قرار دیتے تھے ہمیشہ، اور میرے نانا بھی میرے والد کے استاذ تھے، تو انہوں نے ان کا نام لیا اور دونوں کو اتفاق ہو گیا، اور والد صاحب کے ساتھ اسی سال ہی بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر نکاح ہو گیا۔ یہ 35 میں ہی نکاح ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا الہی بخش اور ان کی دختر، ان کا مشن اللہ نے یہاں تک مکمل کروا دیا کہ وہ سارا مقدمے کا ایک ایک لفظ نہ صرف یہ کہ نکل آیا، محفوظ ہو گیا، چھپ گیا، دوسرا ایڈیشن بھی چھپ گیا اس کا، تو اس میں انہوں نے مولانا امیر عبد سید الواجد اللہ ان کو برکتوں سے نوازے اور رحمتوں سے نوازے، انہوں نے پھر سراغ لگایا کہ مرحومہ کا خاندان، تو وہ والد صاحب تک پہنچے، پھر مجھ تک پہنچے، تو اس میں والد صاحب نے بھی ایک حصہ لکھ کے دیا اس مقدمے کے حوالے سے اور ذاتی حالات جو ہے، اور میں نے بھی اپنی والدہ کے حوالے سے لکھ کے دیا، اور وہ پڑھنے والا ہے الحمدللہ۔ اس میں ان تمام چیزوں کی کچھ جھلکی بھی آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے، اور اس میں بظاہر عام سے نظر آنے والے لوگ جن کے رہنے کے لیے ایک کمرے کے مکان کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پہننے کے کپڑے بہت سادہ ہوتے ہیں، جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش کو ٹھکرا کے بھی وہ اپنے دین پہ نہ صرف یہ قائم رہتے ہیں بلکہ اس دین کا دفاع کرتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحوں تک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمیں اسی ورثے کو آگے بڑھانے کی